الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیں پورے محبت کے ساتھ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ مجلس میں دو تین باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ریا سے بچنا ام الوظائف ہے۔ اگر ریاکاری کے مرض سے انسان کو نجات ملتی ہے تو بہت ساری بیماریوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی اور تاکیداً بتائی گئی تھی کہ یاد بھی رکھیں اور ہو سکے تو لکھنے کا اہتمام بھی کریں کہ انسان کے ریاکار ہونے نہ ہونے کو کس طرح پہچانے۔ تو اس کی تین علامتیں بھی بتائی گئی تھی کہ اگر یہ تین علامتیں یا تینوں میں سے کوئی ایک علامت کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ خود اپنا فیصلہ کریں کہ میں اللہ کی نظر میں مخلص ہوں کہ ریاکار ہوں۔ ریاکاری کی ضد جو ہے اخلاص ہے۔ تو ہمارے ان مجالس میں یہ بات بتائی، پڑھائی، رٹائی، سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیں ریا سے بچنا ہے اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جتنا اخلاص اتنا اجر، سبحان اللہ۔ اخلاص جتنا زیادہ اجر اتنا زیادہ۔ عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اخلاص کی وجہ سے
چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کی نظر میں موٹا بن جاتا ہے. یہ حضرت جی کی اصطلاح ہے. چھوٹا عمل بھی موٹا بن جاتا ہے. آپ نے ہیرا دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے ہیرے کی قیمت لاکھوں روپیوں میں ہوتی ہے. دیکھنے میں چھوٹا اور قیمت میں موٹا. اسی طرح اخلاص بندے کے عمل کو ہیرے کی طرح قیمتی بنا دیتا ہے. جی، اخلاص بندے کے عمل کو ہیرے کی طرح قیمتی بنا دیتا ہے. اب ذرا چند مثالیں آج کی مجلس میں سنیں اخلاص کی، کہ کس طرح اخلاص کی وجہ سے کام بنتے ہیں، اخلاص کس طرح سے بگڑنے والے کاموں کو بنا دیتا ہے. اخلاص کی برکت کتنی ہے. چند مثالیں سنیں تاکہ عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہو، ریاکاری سے مستقل اللہ توبہ کرا دے اور ایک ایک کام میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا شہزادہ گرفتار ہوا اور پیش کیا گیا. حضرت عمر چاہتے تو اس بندے کو قتل ہی کروا دیتے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ مصیبت بنائی ہوئی تھی. دیکھیں ذرا، اور اس کے قتل کا حکم بھی دیا گیا. جب اس نے موت کا حکم سنا تو کہنے لگا کہ میری ایک آخری تمنا ہے، آپ اسے پوری فرما دیں. جب کسی کو پھانسی لگنی ہوتی ہے تو اس کی تمنا کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، اس سے تمنا پوچھی بھی جاتی ہے اور اس کی تمنا پوری کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمنا ہے آپ کی آخری تمنا؟ کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی کا پیالہ دے دیجئے. آپ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا پیالہ پلا دو، چنانچہ اسے پانی دے دیا گیا. جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے لیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کانپ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں اور ادھر جلاد مجھے قتل کر دیں، اس لیے مجھ سے پیا ہی نہیں جا رہا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فکر مت کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جی اس کے تو جان پہ بنی ہے اور وہ منطقی چال چل رہا ہے، لیکن چونکہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان دے دی، کہہ دیا کہ تو جب تک پانی نہیں پی لیتا ڈر نہیں، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے سنا فوراً پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا اب زبان دے چکے ہیں امیر المؤمنین، اب زبان دے چکے ہیں، جب تک میں پانی کا یہ پیالہ پی نہیں لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں میں نے قول دیا تھا، لہذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ بادشاہ ہے، اب ان پاور ہے، طاقت ہے، آرڈر بدل بھی سکتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں نا کیا کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن سیکھنے کی چیز یہی ہے، یہی چیز ہے جس کو کوٹ کرنا چاہتا ہے عاجز، یہی چیز ہے جو منتقل ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ جی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں نے زبان دی تھی تجھے۔ تو حضرت عمر کے اس اخلاص کی برکت، اللہ اکبر، وہ مجرم وہ شہزادہ کہنے لگا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن میری بات تو سن لیجئے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اخلاص کی برکت دیکھیں، خود کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ نے پوچھا بھائی آپ پہلے تو مسلمان نہیں بنے، اب بن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف سے مسلمان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے کہ دیکھو موت کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، لہذا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنے مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے، تو مخلص بندے کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ اللہ یاد کر لیں اس جملے کو، او سالکین احباب،
مخلص بندے کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ حالات کا رونا روئے بغیر اخلاص کی راہ اپنا لیں، کوششیں کریں۔ حالات دیکھیں تو موت سر پر کھڑی ہوئی ہے، اور اخلاص دیکھیں موت بھی ٹل گئی اور اسلام کی دولت بھی مل گئی۔ اللہ، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، وہ اللہ کے نیک بندو، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ اپنے اندر لانے کی چیزیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں، صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں، واللہ نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، کانوں کے لذت کے لیے نہیں، اس کو عمل میں لانا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز۔ اور ایک مثال سن لیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا۔ اللہ اکبر! اب جو لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ذرا مستحضر کر لیں، کس شان کا بندہ تھا یہ، اللہ اکبر! اور پھر اس مختصر سے واقعے کو اور زیادہ مختصر کر کے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں نتیجہ نکالنا ہے، جو مضمون ہمارا چل رہا ہے، ریاکاری۔ اب ایک قدم آگے بڑھ کر ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ ریاکاری کی ضد اخلاص ہے، اور اخلاص کی چند مثالیں سن کر آج کی مجلس کو مکمل کرنا ہے۔ دوسری مثال، جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خط بھیجا جا رہا ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں کہ آپ جو امیر لشکر تھے، اس عہدے سے اتر جائیں، اور جو خط لے کر آ رہے ہیں یہ اس پوسٹ پر اور عہدے پر آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! بہت ڈر لگتا ہے ان مثالوں کو سنتے سناتے ہوئے۔ ہمارے نفاق کی کوئی حد نہیں، ہماری ہٹ دھرمی کی کوئی حد انتہا نہیں۔ اللہ، کیسے مخلص بندے تھے یہ تیرے، اللہ اکبر! ایک بڑی داستان ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی، دلیری کی، ایمان افروز داستان۔ اور ایسے شخص کو عین جنگ کے موقع پر ایک پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ جو شخص پیغام لے کر آ رہا ہے وہ آج سے آپ کے عہدے پر رہے گا،
اگر آپ میرے پاس واپس مدینہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، اور اگر ایک عام فوجی کی طرح لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو لڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس میں، اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ میں نے، آپ نے اور ہم میں سے کتنوں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان مثالوں کو سنایا ہے، کہا ہے، بیان کیا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو بتائیں ہم کتنا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، پوری طاقت جھونک دیں گے، پوری انرجی صرف کر دیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں احتجاج کروں گا، میں پروٹیسٹ کروں گا، میں اپنا موقف بیان کروں گا۔ لوگوں نے سننا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے آخر میرا جرم کیا ہے، میری کمزوری کیا ہے۔ میں ایسا نہیں، اللہ اکبر، ایک بات نہیں کی، اللہ اکبر، ایک جملہ نہیں کہا۔ جب یہ پرچی، یہ خط، یہ پیغام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا تو وہ واپس نہ آئے کہ میں اب تک میر کارواں تھا، اب میں ایک عام انسان کی طرح کیسے رہ سکوں گا؟ اب تک میں امام تھا اس مسجد کا، اب میں مقتدی کی حیثیت سے یہاں کیسے رہ سکوں گا؟ اب تک میں امیر تھا اس جماعت کا، یک بہ ایک معزول کیا جا رہا ہوں، اب میں مامور کی حیثیت سے کیسے رہوں گا؟ کل تک میں محتمم تھا، اب ایک عام استاذ کی حیثیت سے میں کیسے رہ سکوں گا؟ جی نہیں، وہ تو واپس بھی نہیں آئے، ایک عام فوجی بن کر لڑنا قبول کیا۔ کسی نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پہلے تو آپ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے اور ایک خط کے ذریعے آپ کو ایک عام فوجی بن کر لڑنا پڑا، آپ کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ فرمایا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ جب میں فوج کا امیر بنا تھا تو اس وقت بھی میں اسی مالک کو راضی کرنا چاہتا تھا، اور جب میں ایک عام سپاہی بن کر لڑا آپ کو راضی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص۔ کتنے فتنے دفن ہو جائے گے، کتنے فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر استحضار اور اخلاص نصیب ہو جائیں ہمیں۔ اللہ اکبر، کتنی انرجیاں ہماری اس پر لگ رہی ہے، اللہ کے واسطے سوچیں ذرا آنکھ بند کر کے۔ اور کوئی حاصل نہیں ہے اس کا، کوئی حاصل سوائے انتشار، افتراق، دلوں کی پھٹن، نسلوں کی دشمنی، اس کے علاوہ کوئی حل اور حاصل نہیں ہے۔ اللہ عمل آسان فرما دے، نیت کریں انشاءاللہ، نیت کریں۔ ہم بھی اسی راہ پر چل کر اخلاص کی مثال بننے کی حتی المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
سنیں اور ایک مثال. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن کو فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عام مجاہد ان کے پاس آیا. اس نے کوئی چیز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی. اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا اے امیر الجیش، میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. غور کریں ذرا، غور کریں اللہ کے نیک بندو. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن کو فتح کر چکے تو اس کے کچھ دنوں بعد ایک عام مجاہد ان کے پاس آتا ہے. کوئی چیز چھپا کر لائی ہوئی ہے، کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہے. اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا اے امیر الجیش، میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب حضرت نے اس کو کھولا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا. جتنے احباب سن رہے ہیں، مرد سن رہے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، جہاں سن رہے ہیں، 2-3 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس جملے کو سنیں. سوچیں ذرا کیا چیز لایا ہے وہ. اللہ اکبر. بادشاہ کے سر کا تاج. اللہ اکبر. میری نیت آج 500 کا ایک نوٹ پڑا نظر آئے تو بدل جاتی ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت ہم نے ایسی کی ہے، وہ 5 روپیے کے لیے نیت خراب تو کر لیتا ہے، خدا کا ڈر نہیں آتا. اللہ اکبر. کہ یہ مدائن کے بادشاہ کے سر کا تاج ہے. وہ تاج سونے کا بنا ہوا تھا. اس پر اتنے قیمتی ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے کہ اگر وہ مجاہد اس کو بیچ کر کھاتا تو اس کے 7 نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی. جو بادشاہ اس جنگ میں قتل ہوا تھا اس کے سر سے وہ تاج کہیں گر گیا تو وہ مٹی میں پڑا ہوا تھا، اور اس مجاہد کو ملا اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ تاج اس مجاہد کے پاس ہے. اس نے اس کو چھپا کر رکھا. جب ہر چیز سیٹ ہو گئی اور سیٹل ہو گئی تو اس نے لا کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیا. حضرت اس کے اخلاص پر حیران ہوئے کہ کسی کو اس تاج کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. یہ غریب سا بندہ ہے، یہ اسے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا. انہوں نے اس کے اخلاص پر حیرانی کا اظہار کیا. جی، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کے اس اخلاص پر حیرانی کا اظہار کیا. اور اس سے پوچھا اے مجاہد، تیرا نام کیا ہے؟ جی، ذرا
اپنے آپ سے اور آج کے حالات سے ملائیں ان باتوں کو، کتنا فرق نظر آئے گا۔ یہاں 1000 کا ایک نوٹ اگر کوئی کسی کو واپس کرتا ہے تو واپس کرنے والا جس کو واپس کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر سیلفی لیتا ہے، اور پھر وہ فیس بک کی سمندر میں تیرتی رہتی ہیں وہ سیلفیاں، اور نیچے الگ الگ ہیڈنگ اور عناوین لگائے جاتے ہیں کہ دیکھیے اس مخلص بندے کو اور اس کی ایمانداری کو، جس نے اتنے ایمانداری کا کام کیا اور ریاکاری کے ذریعے سے اس نیکی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سیکھنے کی چیز جو ہے، آج پلوں میں باندھ کر لے جانے کی چیز جو ہے، اللہ سے مانگنے کی چیز جو ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، وہ کوئی مشہور و معروف مجاہد بھی نہیں کہ حضرت اس کو دیکھ کر پہچان لیتے، اسی سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام؟ اس مجاہد، اس سوال پر مجاہد نے اپنا رخ پھیر دیا۔ اللہ اکبر! مجھ جیسا کوئی ہوتا وہ اپنا نام نہیں نسب نامہ پیش کر دیتا، اپنا انٹروڈکشن ایسے کراتا کہ اس کے لیے 10 منٹ درکار ہوتے، خود اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اپنا تعارف کراتا، لیکن اس مخلص بندے کے اخلاص پر میں اور میرے ماں باپ قربان۔ جب اس کو نام پوچھا گیا، اے مجاہد تیرا نام کیا ہے؟ اس مجاہد نے اپنا رخ پھیر لیا، ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مجاہد کہتا ہے، اللہ کا وہ مخلص بندہ کہہ رہا ہے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے، وہ رب میرا نام جانتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ریاکاری کو ہمارے اندر سے نکال دے مولا۔ پھر سن لے ان جملوں کو، کیا کہہ کے گیا ہے وہ مجاہد۔ اس نے اپنی پیٹھ پھیر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے، وہ رب میرا نام خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دربار سے باہر چلا گیا۔ اللہ اکبر! اللہ آج کی مجلس کی برکت سے اللہ کچھ تو اخلاص ہم ناپکاروں کو عطا فرما دیجیے اللہ، ہم گنہگاروں کاہلوں پر رحم فرما دیجیے اللہ، کچھ تو اخلاص عطا فرما دیجیے۔ عمریں نکلی چلی گئی ہماری، اور ایک مثال سن لیں۔ اللہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، والد کا نام مبارک تھا۔ عبداللہ
اور والد کا نام مبارک، عبداللہ ابن مبارک۔ وہ ایک آدمی کے غلام تھے، اس نے ان کو اپنے باغ کی نگرانی پر رکھا ہوا تھا۔ بعض کتابوں میں انار کا باغ آتا ہے، بعض میں آم کا آتا ہے۔ جس چیز کا بھی وہ باغ رہا ہو، پھلوں کا باغ تھا، اور ان کو وہاں نگرانی کا کام دیا گیا تھا۔ نگرانی کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن باغ کا مالک وہاں پہنچا، اس نے ان سے کہا، بھائی مجھے کچھ پھل کھلا دو۔ وہ ایک درخت سے پھل لے کر آئے، جب اس نے کاٹا اور کھلایا تو وہ پھل میٹھے نہیں تھے۔ مالک نے کہا، آپ تو کھٹا پھل لے کر آ گئے ہیں۔ وہ پھر گئے، پھر دوسری جگہ سے پھل اتار کر لے آئے، جب کاٹا تو وہ بھی کھٹے تھے۔ جب تیسری دفعہ لائے تو پھر بھی وہ پھل میٹھے نہ نکلے۔ مالک بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا، تمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ جی، مالک خفا ہو کر کہتا ہے کہ او اللہ کے بندے، 3 سال ہو گئے تمہیں اس باغ میں رہتے رہتے، اس باغ کی نگرانی کرتے ہوئے، لیکن تمہیں اب تک پتہ نہ چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے۔ جب باغیچے کا مالک خوب ناراض ہو گیا تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا، سنیں، حرکت دیں ذرا اپنے دل کو، کان کو۔ جی، اس مثال کا لب لباب ہے یہ جو اب بیان ہو رہا ہے۔ جب مالک خوب ناراض ہوا، خوب غصہ کر لیا، تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا، جی آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا جواب دیا حضرت مبارک، حضرت عبداللہ کے والد مبارک؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، آپ نے مجھے اس باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا۔ میں نے 3 سال میں کبھی کسی پھل کو چکھا بھی نہیں، اس لیے مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل کھٹا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مالک جو ابھی بہت غصے میں تھا، اس کو حضرت مبارک کی یہ بات بہت اچھی لگی، بہت اچھی لگی کہ اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ سب کہیں اب اپنے دل میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاص سے کام بنا کرتے ہیں، بگڑتے نہیں۔ لکھ لیں اپنے دامن میں، اس بات کو محفوظ کر لیں
کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں نا، کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑتی ہے۔ حضرت ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ جی کر تو کسی نے کچھ نہیں دیا، کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اخلاص میں کمی آتی ہے، کام بگڑ جاتا ہے، کام رک جاتا ہے۔ اور جب اخلاص باقی رہتا ہے تو بظاہر بگڑنے والا، نہ ہونے والا مشکل ترین کام بھی آسان ہوتا ہے۔ اب بتائیے، ایک انسان جو نوکر ہے، جو نگراں ہے، جو گیٹ کیپر ہے، کبھی اس نے تصور بھی کیا ہوگا، خواب میں بھی سوچا ہوگا کہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ میں ایک معمولی سا نوکر انسان باغ کا مالک بن جاؤں گا؟ لیکن اخلاص کی برکت، اخلاص کی برکت، اللہ اکبر، مالک کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے پہلے تو غلام تھے، انہیں آزاد کرا دیا۔ سبحان اللہ! دیکھیں اخلاص کا پھل، غلامی سے آزادی مل گئی۔ جب اس نے آزاد کر دیا، اس کے بعد اپنے بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں اکثر بدنیتی، نیتوں کا فساد دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ کتنی کارگزاریاں پرنٹڈ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آئے دن کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے کہ وہ ایک فیملی ڈرائیور صاحب تھے اور انہوں نے اسی برتن میں چھید کر دیا جس برتن میں کھایا کرتے تھے۔ سمجھیں ذرا بات، فلاں فیملی ڈرائیور نے اسی برتن میں غلاظت کر دی جس برتن میں وہ کھایا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس گھر کی ڈیوٹی کرتا تھا اسی گھر میں نیت خراب کر لی ہے، اور جب دونوں طرف سے نیت کا فساد ہوتا ہے تو ایک دن حرام کاری کا صورت میں وہ کام ظاہر ہوتا ہے۔ ناجائز تعلقات کہہ لیں، بات چیت کہہ لیں، گھر سے نکل کے فرار ہو جانا، چاہے جو لے لیں۔ اب اگر اسی بدنیتی کی جگہ اخلاص ہو انسان میں، اور بس دھن ہو اپنے کام سے کام اور اخلاص، اور کہیں ایسی کوئی بات کھٹک بھی جائے ذہن میں بتقاضۂ بشریت، تو وہ کوئی حرام راستے کو اختیار نہ کرتے ہوئے اخلاص کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے کا اہتمام کریں، تو کیا وہ چیز جو وہ حرام کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حلال کے ذریعے نہیں مل سکتی؟ ہر جگہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا؟ پہلے تو غلام تھے، آزاد ہو گئے۔ اب جب آزاد کر دیا تو دوسرا کام اس باغ کے مالک نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اور جب داماد بن گئے تو کل تک جس باغ کے وہ نگراں تھے پھر ان کو اس باغ کا مالک بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر!
اب اس شادی کے بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. جی سینکڑوں مرتبہ عبداللہ ابن مبارک کے جو سینکڑوں واقعات اور مثالیں ہم فضائل اعمال میں اور تقریر و تحریروں میں سناتے ہیں، وہ عبداللہ کا پس منظر بھی آج آپ نے سن لیا اور اخلاص کی برکت بھی آپ نے دیکھ لی. جو بیٹا اللہ نے عطا کیا اس نکاح کے بعد، تو حضرت مبارک نے ان کا نام رکھا عبداللہ. پھر وہ بنے وقت کے عبداللہ ابن مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اخلاص. جی گزشتہ مجلس ہی میں تو آپ نے سنا تھا نا، اس کا عنوان ہی ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کر دیجئے. لیکن چونکہ اس مجلس میں بات اخلاص پر آتے آتے وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے آج کی مجلس میں وہ بات مکمل کی جا رہی ہے. جو سن رہے ہیں یاد بھی رکھیں، عمل کی نیت بھی کریں. ہو سکتا ہے آئندہ مجلس میں آپ سے پوچھا بھی جائے کہ کتنی مثالیں اخلاص پر دی گئی تھی اور کس کس کی دی گئی تھی. آپ کو پرچے میں جواب لکھنا ہوگا اس میسج میں آدھے منٹ میں جلدی سے کہ اتنی مثالیں اور ان کی مثالیں مجلس میں مذاکرے میں آئی تھی. اور پھر اگلا سوال ہو سکتا ہے آپ سے کہ اس میں سے کتنوں پر عمل کی نیت کی ہے اور کتنوں پر عمل کی کوشش کی ہے اور کس قدر کامیابی مل پائی ہے. تو اتنی تیاری کے ساتھ چاق و چوبند ہو کر یکسو ہو کر سنیں. اللہ اللہ. اور ایک واقعہ سنیں. اخلاص کے ساتھ چلنے والے کو کیسی نعمتیں ملا کرتی ہے، اور جو ابھی میں نے اشارہ کیا وہ بات اور بھی وضاحت سے آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں. ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، میں بہت زیادہ غریب آدمی تھا. ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا، جی جو بڑا قیمتی تھا. میں نے وہ ہار اٹھا لیا. میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں. نفس تو یہی چاہے گا نا کہ میں اس کو چھپا لوں، اور میرا دل کہتا تھا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ چوری ہے. بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں. غریب آدمی، ہار ملا ہوا ہے، نفس تقاضا کر رہا ہے کہ چھپا لو، ضرورتیں پوری کرتے رہو. دل نہیں مانتا، کہتا ہے کہ جس کا ہے اسے واپس کرنا چاہیے، دیانتداری یہی ہے. تو میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہو گیا ہو تو آ کر مجھ سے لے لیں. کہتے ہیں
ایک نابینا آدمی، ایک نابینا شخص کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے، میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ نابینا شخص ہے، میرے نفس نے پھر مجھے ملامت کی کہ ہار تھا وہ بھی نابینا شخص کا، تو چھپا ہی لیتا تو کس کو کیا پتا چلتا۔ چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ جی، ہار صاحب ہار کو پہنچا دیا، اس نابینا شخص نے دعا دی، چلا گیا۔ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ یہ ہے طریقہ، جی، اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے رہیں، اللہ کو منانے کا سلسلہ بھی جاری رکھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، بہت لوگ ہیں جو بیچارے روتے پچھتاتے، کہتے بھی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، حرام کام ہو گیا، گناہ ہو گیا، عجلت کر دی، امی کی نہیں سنی، ابو کی نہیں مانی، کسی کو بڑا نہیں بنایا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، اب زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھے، میں وہاں سے چلا گیا، ایک بستی تھی، وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتا چلا کہ چند دن پہلے سفر میں ہیں، واپسی ہے، دوران سفر ایک مسجد میں قیام ہوا، تو دوران قیام پتا چلتا ہے کہ اس مسجد کے امام صاحب کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا، وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں نے وہاں امامت کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان بیٹی ہے، وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ دیکھیے خدا کا غیبی نظام۔ او جوانوں، او نوجوانوں، اللہ کا غیبی نظام یقین رکھیں، ایمان لائیں اس پر اللہ کے واسطے۔ یہ ہماری عجلتیں، شرارتیں، منمانیاں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ توبہ کی توفیق عطا۔ ایک نظام ہے اللہ کا، اور اللہ کا بندہ جب اللہ کا ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کا غیبی نظام اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ مقتدی احباب جو تھے انہوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا۔ جی حلال راستے تک اللہ نے پہنچا دیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنے بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران
ایک نابینا شخص کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ یہ ہار تو ابو جان ہی کا ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد میں امامت کیا کرتے تھے، نابینا تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ یقین کی دولت عطا فرما دے میرے اللہ، یقین کی دولت ہم سب کو عطا فرما دے۔ کہنے لگی آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی، میرے ابو کی بھی دعا قبول۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گھر بھی عطا فرمایا، گھر والی بھی عطا فرمائی اور رزق بھی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ابو جان کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، ایک امانت دار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا۔ اے اللہ، ایک امانت دار شخص نے میرا ہار مجھ کو لوٹایا۔ اے اللہ، ایسا ہی امین شخص، امانت دار شخص، ایسا ہی مخلص نوجوان میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے میرے ابو جان کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ آج کا نوجوان بچہ بھی اور نوجوان بچی بھی بے حیائی، بے پردگی کی وجہ سے یا مخلوط تعلیم کی وجہ سے، جن اسکول اور کالجز میں مخلوط تعلیم ہے، خلط ملط ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ آتی بھی ہے، بیٹھتی بھی ہے، پڑھتی بھی ہے، آپریشن تھیٹر میں ایک ساتھ ہوتی ہے، جاتی بھی ایک ساتھ، یہ سب مخلوط نظام جو ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اگر ہمارے سماج میں کسی کا دل کسی پر آ جائے، سارا آوا کے آوا بگڑا ہوا ہے، تو یہ دونوں جتنے طریقے، جتنی تدبیریں، جتنے راستے اختیار کرتے ہیں، وہ سب اسلام سے، شریعت سے، دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناجائز تعلقات کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جی
طریقہ یہ نہیں. پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں تو دونوں سادھوؤں، سنتوں، باباؤں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ادھر سے یہ وار پہ وار کرتا ہے، نیمبو پہ نیمبو کٹواتا ہے، ناریل پہ ناریل چڑھواتا ہے کہ کچھ بھی کریں آپ ایسا عمل کر دیں کہ اس بچی کا نکاح میرے ہی ساتھ ہو جائے، آپ کی جتنی فیس ہے آپ کو دے دی جائے گی. ادھر وہ بچی بھی چونکہ دین نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو وہ بھی ساری انرجی اسی میں لگا دیتی ہے. ماں باپ چاہے مانیں نہ مانیں، ناراض ہو جائیں راضی رہیں، روئیں بھوکے سوئیں، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے. اور آخر کو ساری تدبیریں فیل ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں، تو وہ اپنے اپنے والدین کا دل توڑ کر ان کے مرضی کے خلاف گھر سے نکل جاتے ہیں. جبکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے خوب مانگے. ادھر وہ نابینا شخص مانگ رہا ہے، ایک مخلص، ایک امانت دار نوجوان میری بیٹی کے لیے دے دے. ادھر وہ رزق مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا غیبی نظام دونوں کا کام بنا رہا ہے. کیسا عجیب اللہ کا غیبی نظام ہے. اللہ والوں نے لکھا ہے اور حضرت جی نے اس کو نقل کیا ہے، مخلص بندے کا کام اللہ تعالی کبھی رکنے نہیں دیتے. لکھ لو اپنے دل و دماغ میں اس لائن کو. مخلص بندے کا کام اللہ تعالی کبھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. دن بھر کی مصروفیت کی وجہ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے اور طبیعت میں مکمل انشرابی نہیں ہے. ایک آخری مثال سن لیں اور وہیں مجلس کے اختتام کا اعلان کیے دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ایک وہ مثال سنیے جس کو آپ نے اس سے پہلے بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی. علماء نے تو سنی ہی ہوگی بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ، اور عوام کو سنائی بھی ہوگی اور عوام نے بھی سنی ہوگی. آج پھر ایک مرتبہ عمل کی نیت سے سن لیں. جی حضرت علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے. اب وہ سفر جہاں کا بھی رہا ہوگا،
کسی نے سفر حج سے واپسی بتائی، کسی نے ٹرین کا سفر علاقے کا بتایا، سفر جہاں کا ہو، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سفر پر ہے اور سفر ٹرین سے ہو رہا ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے قریب ایک نان مسلم جنٹل مین بیٹھا ہوا تھا۔ سفر کے دوران اس ہندو کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو بیت الخلا بہت گندا تھا، جس سے یقیناً پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ہی ملک کا واقعہ ہو۔ ہم نے اپنے ملک کی ٹرینوں کا حال خوب دیکھا ہے اور اس کی باتھ روم وغیرہ تو بس چنانچہ وہ چلا گیا، دیکھا، جھانک کر واپس آ گیا بہت جلد فوراً۔ تو کسی ساتھی نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ گئے تھے اور جلد ہی واپس آ گئے؟ اس نے کہا لوگ بہت گندگی کرتے ہیں اور وہاں بالکل صفائی نہیں ہے۔ مجھے تقاضا تو تھا لیکن بیت الخلا کی گندگی کو دیکھ کر میں اس کو استعمال نہیں کر سکا۔ کتنی مرتبہ سنا ہے یہ واقعہ، سنتے جائیں، عمل کی نیت کرتے جائیں، صرف اور صرف عمل کی نیت سے آج سنیں، کسی کو سنانے کی نیت سے نہیں، وہ ضمناً ہوتا رہے گا۔ گھر کی مستورات سن رہی ہیں وہ بھی سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، مرد احباب سن رہے ہیں وہ بھی عمل کی نیت سے سنیں۔ یہ بات کر کے وہ نان مسلم تو بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ولی کامل، شیخ طریقت، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ اللہ اکبر، نہیں ہمت ہوتی ہے کہنے کی، او عزیز سالکین، او اللہ کے بندو، او تصوف و سلوک میں چلنے کی نیت کیے ہوئے اللہ کے بندو، نہیں ہمت ہوتی ہے سناتے ہوئے بھی۔ اللہ اکبر، ہم بے عمل، ہم ریاکار، کیا منہ دکھائیں گے اپنے اللہ کو؟ کچھ دیر بعد حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اپنی جگہ سے اٹھے، ٹرین کے بیت الخلا میں تشریف لے گئے اور سارے بیت الخلا کو صاف کر دیا۔ جب صاف کرنے کے بعد واپس آ کر بیٹھے تو اس ہندو بھائی سے کہنے لگے اللہ اکبر، سیکھو، اس عاجز کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سکھا دیں، اللہ یہ گن، یہ خصلت، یہ عادت اللہ ہمارے اندر ڈال دے میرے مولا۔ ہم بہت بڑے بنے جی رہے ہیں اللہ، ہم ساتویں آسمان پر رہ کر جینا چاہتے ہیں میرے اللہ،
اللہ آج کے اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو چھوٹا بنا دیجئے۔ اللہ جی ہم فقیر دامن پسار کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم سب کو انسان بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو خادم بنا دیجئے، ہم سب کو چھوٹا بنا دیجئے میرے اللہ۔ ہم تو اپنے بزرگوں کے نام پہ کلنک بنے ہوئے ہیں، عار بنے ہوئے ہیں، دھبا بنے جی رہے ہیں۔ سیکھیے، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ کیا کہا؟ بیت الخلاء کو صاف بھی کیا، واپس آ کر بیٹھ گئے اور اس ہندو بھائی سے جو ان کے سفر کا ساتھی نہیں تھا، ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، کہنے لگے کہ میں ابھی بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے گیا تو ابھی تو بڑا صاف تھا۔ اللہ اکبر! جی ہماری طرح اعلان نہیں کیا میں نے صاف کیا ہے، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر! ہمارا حال کیا ہے بزرگوں؟ کتنی مرتبہ دیکھا گیا یہ میں کا جو مرض لگا ہوا ہے مجھے اور میری نسلوں کو، کتنی مرتبہ اس عاجز نے دیکھا کہ لوگ مدارس اور اہل مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اولاً تو ان کی تکریم نہیں کرتے، سب کے لیے نہیں کہی جاتی ہے بات، مخاطب وہی ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کے فنکشن کا، ان کے شادی کا، ان کے ولیمے کا کھانا بچ جاتا ہے، زائد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے فخر سے مدرسے بھجواتے ہیں اور پھر فون کر کے کہتے ہیں مولانا میں نے بھجوائی ہے دیغ، پہنچ گئی مدرسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جب دیکھیں گے کہ یہاں 10 20 25 لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے تذکرہ کریں گے، ارے ذرا وہ مولانا صاحب سے معلوم کریں میں نے دیغ بھجوائی تھی، وہ پہنچی نہیں پہنچی مدرسے میں، اور کہہ دینا میں نے بھجوائی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے، حضرت کہہ رہے ہیں میں گیا تھا استعمال کے لیے، مجھے تو بڑا صاف نظر آیا۔ پھر وہ جب ہندو بھائی دوبارہ گیا تو اس نے اس کو بالکل صاف پایا، استعمال بھی کیا، واپس آ گیا، آ کر کہنے لگا جی واقعی کسی نے صاف کر دیا تھا۔ لوگوں کو تجسس ہوا کہ آخر اس کو کس نے صاف کیا۔ وہاں ایک عالم اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام خواجہ نظام الدین تھا۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غائبانہ کچھ باتیں سنی ہوئی تھی۔ دیکھیں ایک واقعے میں جو پہلو نکل کے سامنے آتے ہیں، اللہ اکبر! انہوں نے کچھ باتیں، جیسے باتیں تو سب سنتے ہیں، سب کرتے ہیں، کوئی کسی کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی دکان لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو مولانا خواجہ نظام الدین صاحب نے بھی کچھ باتیں سنی تھی حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں، وہ بھی غائبانہ طور پہ، اور وہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی۔ تو جب انہوں نے کھود کرید کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ
کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے ہی بیت الخلا صاف کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کھدر پوش فقیر کے سامنے خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اخلاص سے پھوٹتی ہدایت کی کرنیں، محبت کی کرنیں، اللہ اکبر۔ وہ سراپا عجز و انکساری حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے کہنے لگے، حضرت آپ مجھے معاف کر دیں، حضرت مجھے معاف کر دیں، میں عمر بھر آپ کی غیبتیں کرتا رہا، مجھے آپ کی عظمتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، آج پتہ چلا آپ کتنے عظیم انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے پتہ چلا حضرت آپ کتنے عظیم انسان ہیں۔ ایک ہندو کے خاطر، ایک نان مسلم کے خاطر آپ نے ایسا کام کیا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ آج ہمیں عیب لگتا ہے، گھر کی عورتیں منہ بناتی ہے، جب اپنا استعمال کیا ہوا بیت الخلا صفائی کی نوبت آتی ہے، مرد کہتے ہیں ہم کیوں کریں، گھر کی عورتیں کرے گی، اور گھر کی عورتیں کہتی ہیں ہم کیوں کریں، اگر کروانا ہے تو نوکرانی لا کر رکھ دیں، کسی مہتر کا انتظام کرا دیں، ہم کیوں کریں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم تو ہم ہیں، ہم کیوں کریں۔ اگر اللہ کی نظر میں بڑا بننا ہے تو ان چھوٹے کاموں کو بہت بڑا سمجھ کر کرنا ہے، عبادت سمجھ کر کرنا ہے۔ جی یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹا کام ہے؟ میری بہنوں تم نہیں کرو گی، اپنے گھر کا کام تو کون کرے گا؟ جس کو ہم استعمال کرے اس کو کوئی اجنبی آ کے صاف کرے۔ دکھ کی بات ہے، اس میں کوئی تک نہیں ہے۔ اور مرد کیوں شرمائیں؟ جی اپنے وقت کا ولی کامل، کتب، ابدال اور ابدالوں کا سردار جو کام کر رہا ہے اور یہ کہہ کے کر رہا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ مردوں ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں اس کام کے کرتے ہوئے گھن آتی ہے، عیب لگتا ہے، ہمیں چھوٹا پن معلوم ہوتا ہے۔ توبہ کیجیے، آج ابھی توبہ کریں۔ کیا فرمایا؟ میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے وہ کیسے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی آیا، اس کو بھوک لگی، نبی علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلایا اور خوب سیراب ہو کر کے کھایا۔ رات کو نبی علیہ السلام نے اس کو سونے کے لیے بستر عنایت فرمایا۔ رات اس یہودی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے خاطر اسی پر غلاظت کر دی اور پاخانہ کر دیا، اور صبح اسی حالت میں وہاں سے چل دیا۔ کچھ دور پہنچا تو یاد آیا کہ میں اپنا سامان یا نیزہ وہیں بھول کر آیا ہوں، بدحواسی میں، جلدی میں۔
چنانچہ جب وہ اپنا سامان لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس یہودی کی ہوئی غلاظت کو صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ سنو ماؤں، بہنوں، بچیوں، او جوانوں، سنو، اللہ کا واسطہ ہے آپ۔ یہ منظر دیکھ کر اس یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، آپ کو اللہ نے وہ اخلاق عطا کیے جو اخلاق دنیا میں اور کسی کو نہیں ملے، کہیں نہیں ہے۔ لہذا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کی خاطر یہ عمل کیا تھا، اور میں نے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کیا ہے۔ کتنے مخلص تھے ہمارے بڑے، ہم جن کو اپنا بڑا کہتے ہیں، کتنے مخلص تھے۔ اللہ اس اخلاص کی کوئی رمق، کوئی ذرہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دے۔ جتنے احباب حاضر ہیں، عموماً تعداد کم نظر آ رہی ہے، یوٹیوب چینل پر، مکسلر پر ہوں گے، جتنے ہوں گے وہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن بڑی غفلت سستی ہے، اللہ دور فرمائے۔ اور ان سننے والوں میں سبھی سے درخواست ہے اور سالکین سے حکمن عرض ہے، عاجز آج دعا نہیں کرائے گا، مراقبہ نہیں ہوگا، صرف کلمات پڑھا دیتا ہوں میں توبہ کی۔ کوئی نیا ہو تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، بعد میں رابطہ فرمائیں۔ باقی جتنے سالکین ہیں حکمن ان سے درخواست ہے کہ کلمات پڑھانے کے بعد آپ اپنی جگہ بیٹھیں، مراقبے کی نیت کریں، 5 منٹ کا مراقبہ کر لیں اور اس کے بعد اپنی انفرادی کریں، پھر مجلس سے اٹھیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں، نیت کر لیں میں اپنے پچھلے ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.